السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ بھارتی ایئر چیف کی چیخوں نے بھارت کی فضاؤں کو دہلا دیا ہے۔ کچھ ایسی خبریں آئی ہیں، کچھ ایک ایسا چشم کشا انکشاف بھارتی ایئر چیف نے برمحل تو نہیں البتہ بہت لیٹ کیا ہے کہ جس انکشاف کے بعد بھارت کی سو کالڈ چمکتے دھمکتے بھارت کی بنیادیں ہلتی ہوئی سی محسوس ہونے لگی ہیں۔ کیا کچھ کہا ہے ایئر چیف نے، آپ کو سنواتے ہیں خود ایئر چیف کی زبانی۔ Timelines is a big issue. Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. Uske baad dekhenge kya karna hai. بیسک ٹرینر جیٹ بھی سمے پر نہیں مل رہے ہیں۔ 114 ملٹی رول فائٹر جیٹ کی ڈیل میں دیری ہوئی ہے۔ میڈیم ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ملنے میں بھی دیری ہے، جس کے کارن ایئر چیف نے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ ایسے وعدے ایک تو نہ کیے جائیں، اور دوسرا صرف آتم نربھر بھارت میک ان انڈیا کے نام پر جو اہم رکشا سودے ہیں اس پر بھی شاید پنہ وچار کرنے کی آوشکتا ہے۔ آپریشن سندور کے 3 ہفتے بعد اس بیان سے کئی سوال اٹھ رہے ہیں۔ سارجنک منچ سے رکشا تیاریوں کو لے کر سیدھا سندیش دیا ہے ایئر چیف نے۔ پی ایس یوز ڈی آر ڈی او کے بڑے بڑے دعووں پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ Op Sindoor, as it is, like it was told by Chief of Naval Staff, that character of war is changing. Every day we're finding new technologies coming in. Technology is coming in a big way in our warfare now. And Op Sindoor has again given us clear idea of where we are headed and what we need in future. یہ بھارتی ایئر چیف کی چیخیں تھیں جو آپ نے سنی، اور وہاں مودی گجرات میں کہہ رہا تھا کہ سدھر جاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ یہ پاگلستان جو ہے جس کا نام ہندوستان ہے، اور یہ ہندوستان کا قصائی جس کا ذہنی توازن یا مانسک سنتولن خود اس کے قابو میں نہیں، جو کہیں بھی کھڑا ہو تو ہذیان بکنے کے کام میں آتا ہے۔ اس کی اپنی سینا جس پر اس کو بڑا گرو تھا، جس نے پاکستان کے ہاتھوں لائن میں لگ کر کے اور اپنے 5 طیارے گنوائے، آج وہ سبرامنیم جو ہے وہ اس نے خود انڈیا میں بیٹھ کر کے اور انٹرویو دے دیا، اور اس نے کہا وہ جو کل مودی کی تسبیح پڑھتا تھا اس نے خود کہہ دیا کہ پاکستان نے واقعی 5 سے 7 طیارے گرائے ہیں انڈین ایئر فورس کے رافیل۔ تو گویا میری وہ بات بہت پہلے کہی گئی، آج ایک مرتبہ پھر اس کی تصدیق ہو چکی کہ گدھے پہ کتابیں لاد دینے سے وہ پروفیسر نہیں بن جاتا۔ ایک چائے فروش کو تم نے جمہوریت کے نام پر بھارت پر مسلط تو کر دیا، یوٹیوبرز کی فوج اس کے حوالے کر دی، اس کا گودی میڈیا اس کی پروموشن کر رہا ہے، لیکن در حقیقت جو حال ہے اس سو کالڈ چمکتے دمکتے شائننگ انڈیا کا، اس کی تاریکیاں تو پوری دنیا کے سامنے اجاگر ہو چکی ہیں۔ تو پھر کس بات پہ اتنا پھوپھا ہیں میرے سرکار کی؟ دوسری جانب پاکستان کے ہاتھوں جوتے بازی کے بعد رافیل طیاروں کو بنانے والا انجینئرز کا ایک وفد خود پہیاں پہیاں چلتے ہوئے بھارت ماتا کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے کہا بھائی ذرا دکھاؤ تو وہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا اس کی تو بڑی دھوم تھی، یہ گر کیا رہا ہے؟ اب وہاں رفڑ پڑ گیا ہے۔ بھارت ماتا کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہم خود ان لوگوں کو یہ طیارہ دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے جن سے ہم بھیک مانگ کے لائے ہیں۔ تو پھر میرا خیال ہے اس طیارے کا ایک معائنہ یہ باولے مودی سے ہی کروا لیا جائے، جو کبھی پائلٹ کے روپ میں آ کر کے گووندا کی سی اداکاری کرتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اس کا راج ناتھ ان
طیاروں کی جو ہے وہ نظر اتارتا ہے، کبھی اس کے ٹیکے لگاتے ہیں. اللہ کی پناہ، توبہ استغفار. 21ویں صدی، اور اس میں یہ طیاروں کے نیچے لیمو رکھ کر کے اور اس سے وہ کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جو سینا کو شکتی عطا کرے گا، سو کالڈ. اللہ کی پناہ. بھائی سنیل گروور کو اپنی فوج میں لے لو، میرا خیال ہے تبھی جا کر کے تم پاکستان کا کچھ کر سکو گے، ورنہ اس وقت تو کچھ ایسا نہیں لگ رہا. وہ بھارت جو ایٹامک انرجی کمیشن کے سامنے، جو دنیا کے سامنے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے غیر محفوظ ہونے کا رونا رو رہا تھا، اس بھارت کے اندر حالت یہ کہ جھارکھنڈ میں پورے کا پورا گاؤں یورینیم نکالے جانے کے سبب پورے کا پورا گاؤں عجیب الخلقت قسم کی ہستی میں تبدیل ہو گیا ہے. عجیب مافوق الفطرت قسم کی جو ہے وہ بیماریوں نے گاؤں میں جڑ پکڑ لی ہے، اور چمکتے دمکتے بھارت کی تاریکیاں مودی کی آنکھوں کو خیرہ کرنے میں قطعی طور پر ناکام ہیں. دوسری جانب وہ وکرم مصری، جن کی کافی ٹھیک ٹھاک طبیعت سے تواضع انورٹڈ کاماز میں کی تھی گودی میڈیا نے، یا بلکہ مودی میڈیا نے، پاکستان کے بعد، پاکستان کے ہاتھوں آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد، بلکہ یوں کہیے کہ شاندار ناکامی کے بعد، وہی وکرم مصری امریکی چودھریوں سے مل کر کے آئے ہیں. پاکستان کی شکایت لگانے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے بھی صاف شٹ اپ کال دے دی گئی اور بتا دیا گیا کہ کچھ بھی کرو مگر علاقائی امن اور استحکام کو چوٹ کچوکے لگانے سے باز آ جاؤ. اور حد تو یہ ہے کہ اسے ایک اہم ترین ملاقات کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں بھی یکسر پاکستان کا ذکر ندارت تھا. گویا عسکری محاذ پر ہونے والی کامیابیاں پاکستان کی ایک طرف، اور ہندوستان کی پے در پے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہونے والی ناکامیاں وہ گویا سونے پہ سہاگا کا سا کام کر رہی ہیں. میں اس سے پہلے کہ اپنے گیسٹ پینل کا تعارف آپ کے ساتھ کراؤں، یہاں مجھے ایک کمرشل بریک کی کال دی جا رہی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں کا تعارف بھی آپ سے کرائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. الحمدللہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں چودھری اعجاز صاحب، تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، ساتھ ہی ساتھ ان کے بنفس نفیس تشریف فرما ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، اور ٹیلی فون لائن پہ حکمراں جماعت کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے سلیم ضیاء صاحب. تمام معززین کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے شو میں شرکت کی زحمت اٹھا رکھی. سب سے پہلے ایئر وائس مارشل صاحب کے پاس جانے کا تمنائی ہوں. اعجاز صاحب، سر آپ کو میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے؟ جی بالکل. سر یہ جتنی بھی میں نے ابھی انٹرو میں باتیں کی ہیں، بھارتی ایئر چیف کا عالم یہ ہے کہ وہ سینہ کوبی کر رہا ہے، اور مودی جو ہے وہ پاکستان کو تڑیا لگا رہا ہے کہ میری گولیاں تو ہیں ہی. گولیاں نہیں ہیں جبھی تو ایئر چیف کی آہو بکا سے فضا گونج رہی ہے. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھن ٹھن گوپال ہے. تو پھر یہ انڈیا ہم سے لڑنے کا آیا تھا. دیکھیے نور عارفین صاحب، دیکھیے جو مودی صاحب کر رہے ہیں وہ تو جنگ کی صورت میں جو ان کو شکست کی ہزیمت اٹھانا پڑی، وہ اس میں اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ نعرے بازی کر رہے ہیں، اور ان کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ یقیناً ان کے ڈومیسٹک ووٹر یا ووٹ بینک ہے. جہاں تک ان کے ایئر چیف کی بات ہے، دیکھیے وہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں، اور انہوں نے جب جنگ میں ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے یقیناً اس کا ایک پروفیشنل جو ہے نا ریویو کیا ہوگا، اور انہوں نے اپنی ویکنیسز اور پاکستان کی جو سٹرینتھس ہیں جس کی بنا پہ ان کو شکست ہوئی بھارت کو، وہ انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ایک پروفیشنل آنیسٹی ہے کہ اگر آپ ایک ایئر فورس کو وہ اکوپمنٹ بر وقت نہیں دیتے یا وہ اسباب مہیا نہیں کرتے جس سے وہ اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر سکیں، کامبٹ ریڈی کر سکیں، تو پھر ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایک اگرچہ سائز میں چھوٹی مگر ایک پوٹنٹ اسٹرانگ ایئر فورس کے خلاف آپ ان کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دیں،
تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو ہوا اس شارٹ انٹینس وار میں. تو میرا خیال ہے جو مودی صاحب کر رہے ہیں وہ غلط ہے. جو ایئر چیف نے بات کی انہوں نے تو اپنی پروفیشنل جو ہے اسیسمنٹ دے دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے لڑیں تو پھر ہمیں اس کے لیے ریسورسز بھی بر وقت دیے جائیں اور پھر اس کے بعد ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. بالکل آپ نے درست فرمایا. سلیم ضیاء صاحب کے پاس جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بیان جو آپریشن سندور سے متعلق بھارتی ایئر چیف نے دیا میرے سامنے کھلا ہوا ہے. دفاعی خریداری کا حیران کن فارمولہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ہر منصوبہ تاخیر کا شکار ہے اور ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں جو آج تک وقت پر مکمل ہوا ہو. کہتے ہیں دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہمیں ہتھیار نہیں ملتے. سلیم ضیاء صاحب، سر آپ نے یہ رونا پیٹنا، یہ آہو فغاں جو ایئر چیف کی بھارتی فضاؤں سے ہم تک، ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، سنی. حضور والا یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا. وہ جو اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھتے تھے وہ کس برتے پہ بن پائے گا؟ یہاں تو افواج کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے اور مودی تڑیاں لگا رہا ہے. نور اللہ عارفین صاحب، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ محترم مودی صاحب اب تک ڈینائل میں ہیں. ڈینائل وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں ظاہر ہے کہ آدمی حقیقت سے بالکل دور ہو جاتا ہے اور حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اب ان کے آپ خود سوچیں کہ اتنے سینئر عسکری قیادت جو ہے وہ جو باتیں کر رہی ہے، یا جو ان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ بات کر رہی ہے، یا جو ان کا میڈیا بات کر رہا ہے، سول سوسائٹی جو باتیں کر رہی ہے، وہ میرے خیال ہمارے کہنے سے کہیں زیادہ زورآور ہے. ان کا کیس جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ ہمارا کیس لڑ رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت ہماری وہ پوزیشن ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کیفیت میں ہے کہ ہم پاکستان سے کسی طرح کا پنگا لیں یا جنگ میں جائیں. تو یہ ان کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو سمجھ جائیں اور اپنے اوقات میں رہیں، کیونکہ شاید انہوں نے بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کر لیا تھا پاکستان کو. اندازہ نہیں، وہ 71 کی بات کر دیتے ہیں. 71 کی بات اور تھی. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے سر. یہ اس وقت ہم 2025 میں بیٹھے ہیں اور اس وقت ہماری افواج جو ہیں وہ اس وقت بہت بہترین ہاتھوں میں ہیں. جنرل حافظ منیر صاحب ہیں اور ایئر چیف ہمارے ظہیر بابر صاحب ہیں اور اسی طرح نیوی کے جو ہمارے فورسز ہیں، یہ ساری اور ہماری سول قیادت، ہماری ساری سیاسی قیادت ایک پیج پر ہے. کسی نے بھی کوئی پاکستان کے افواج کے خلاف یا اس آپریشن کے خلاف کوئی منفی بات نہیں کی ہے. سب جانتے ہیں، دنیا جان گئی ہے، پورا میڈیا جان گیا ہے، دنیا کا میڈیا جان گیا ہے کہ صحیح حقیقت کیا ہے. ان کے اپنے جو رفائل تھے وہ جس طرح زمین بوس ہوئے، جس طرح وہ مری ہوئی چڑیوں کی طرح زمینوں پر گر گئے، وہ ساری چیزیں رپورٹڈ ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں. اور انڈیا، بھارت کے عوام جو ہیں وہ باہر کے جو سر انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہونے کے علاوہ اب تو خود بھارتی قیادت، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ابھی کہا، وہ سبرامنیم نام کا بدزبان ایک لیڈر ہے انڈیا میں، خود بیٹھا ہوا، وہ اب باقاعدہ وہ گانے گا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ واقعی پاکستان نے ہمارے طیاروں کو جس طرح سے مار کے گرایا اس کی نظیر نہیں ملتی. تو وہ آپ کی بات یہاں میں اس سے بالکل اتفاق کرتا چلوں کہ یہ اسٹیٹ آف ڈینائل ہے اور کچھ بھی نہیں. میں چودھری اعجاز صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. سر انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنا پڑا، لیکن آپ یقین کیجئے یہ دیدہ و دانستہ حرکت نہیں تھی. میں آئی لو یو کہتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ اپنا پہلا سوال داغے دیتا ہوں. حضور، یہ جس گھونسلے پر مودی صاحب کا آشیانہ تھا، معاف کیجئے گا میرے منہ سے صاحب نکل گیا، جس گھونسلے پہ اس بدذات کا آشیانہ تھا، اس گھونسلے میں تو کچھ بچا ہی نہیں. آگ کی لپٹیں ہیں کہ اس کو نگلے چلے جا رہی ہیں اور یہ پاکستان کو دھمکیاں دیے چلا جا رہا ہے. اس ایک کار جہل پر اگر آپ کوئی تبرہ فرمانا چاہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی، چلیں دیر آئے درست آئے، لیکن تبرہ وغیرہ تو خیر نہیں، میرے خیال میں غیر مناسب ہے. بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، ہم سب کو فخر ہے کہ ہماری فورسز نے جس طرح جنگ لڑی
اور پوری دنیا میں عزت کمائی. دیکھیں میرے بڑے دوست ہیں چائنی, وہ خوش ہیں کہ ایک جو ہماری پروفیشنل آرمی ہے, پروفیشنل ایئر فورس ہے, خاص کر جو ایئر فورس کا رول تھا کمال کا تھا, اور وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہماری ٹیکنالوجی, ہمارے جہاز جو ہیں وہ ریئل وار کے اندر ٹیسٹ ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ون ون دونوں طرف سے. لیکن میں ایک بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ہم بہت خوش ہیں اور انڈیا یقیناً, دیکھیں جھوٹ کے کوئی پار نہیں ہوتے, سچ سچ ہوتا ہے اور سچ میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو انڈیا نے جھوٹ بولا, ساری دنیا کے سامنے آ گئی حقیقت. تو اسی طرح میں چاہوں گا کہ ان کا جو ایئر چیف جو بات کر رہا تھا, اس نے آخر میں جو کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں, ہمیں سیکھنا چاہیے, اور آج کی ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے دنیا میں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی پروفیشنل پاکستان ایئر فورس ہے اور چائنی ٹیکنالوجی اتنی ریلائبل ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا امتزاج جو تھا, جو ہوا, اور میں تو کوئی آرمی یا ایئر وائر مارشل صاحب ہیں بیٹھے ہوئے, یہ انہوں نے بہتر بتایا, لیکن جو حقائق سامنے نظر آ رہے ہیں کہ آئندہ کی جنگیں جو ہیں وہ صرف پیسے کی اور ٹیکنالوجی کی ہیں, اور آف کورس پروفیشنل آرمی تو چاہیے ہی ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری فورسز اسی طرح اور ہم بھی اسی طرح تیاریاں جاری رکھیں. زیادہ خوشیاں منانے سے ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ آنے والی جنگ, کیونکہ آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ مودی کیونکہ سیاستدان ہے اور اس وقت اس کی بالکل ووٹ بینک اس کا گو کہ انڈیا کے اندر وہ نعرے مار رہا ہے کہ ہم جیت گئے, انڈیا جیت گیا, لیکن کوئی بھی آدمی اس پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں وہ ضرور کوئی حرکت کرے گا. تو ہمیں ایک تو چوکنا رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, اور جس طرح بحثیت قوم, ساری قوم نے یکجا ہو کے انڈیا کے خلاف آواز بلند کی, اسی طرح ہمیں ملک کے اندر بھی جو یکجہتی, اتحاد, اور جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ تنظیم, ایمان, ان سب چیزوں کی طرف بھی دھیان دینا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے وہی لے کر کے میں ایئر وائس مارشل صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر اعجاز صاحب, یہ جو خدشہ جس کا اظہار ابھی ہمارے محترم مہمان نے فرمایا, چودھری اعجاز صاحب نے, کہ مودی یقیناً خاموش نہیں بیٹھے گا اور وہ ہمارے اعصاب کو جو ہے وہ مزید ٹیسٹ کرنے کے لیے کسی مزید جہالت کا ارتکاب کرے گا. سر ڈو یو ریلی تھنک کہ مودی کی افواج, چاہے وہ ایئر فورس ہوں چاہے وہ آرمی ہو, آرمی موو کرنے کا تو خیر سوال ہی اس وقت پیدا نہیں ہوتا, ایئر فورس کے ذریعے سے جو معرکہ آرائی ابھی ہوئی تھی اس کا جو حال سب نے دیکھا, پلس اس ایک وقت میں کہ جب بھارتی جو ایئر چیف ہے اس کی اتنی بڑی جو ہے وہ جگہ سائی انہوں نے اپنے ملک کی کروا دی ہے, اس کے بعد مودی اگر کوئی ایڈونچر مول لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایئر چیف جس نے انڈین میڈیا کے سامنے آ کر کے اور مودی کا بھانڈا پھوڑا, یہ یا اس کے طیارے ٹس سے مس بھی ہوں گے؟ دیکھیے جی, وہ ایک پروفیشنل فورس کمانڈر ہے, اگر اس کو حکم دیا جائے گا تو وہ جو وسائل ان کے پاس ہیں, جس طرح انہوں نے پہلے کوشش کی, وہ دوبارہ کر لیں گے. ابھی ریسنٹلی دیکھیے, ابھی آج کے ہی میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے, ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بھی یہ اپنا بڑا واضح بیان دیا ہے کہ ہمیں بھارت کی طرف سے چوکنا رہنا ہے اور ان کی طرف سے کسی بھی مزید مس ایڈونچر کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیں بالکل تیار رہنا چاہیے اور ہمیں ہر محاذ پہ تیار رہنا چاہیے, کیونکہ اس ریسنٹ جنگ نے جو ایک چیز بڑی واضح کر دی کہ یہ صرف فورسز کی یا ایک سلیکٹیو فورس کمپوننٹ ایئر فورس یا نیوی یا آرمی کی اپلیکیشن یا امپلائمنٹ نہیں تھی, یہ ایک فل اسپیکٹرم وار تھی جو جس جنگ کے تمام جو آج کے دور میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کو استعمال کیا گیا.
میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول تھا، جس میں بھارت نے کوشش کی کہ ان کا نیریٹو بلڈ ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب تک کوشش کر رہے ہیں اپنے جو ہے بیٹل جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو ریکور کرنے کی. اور اسی طرح ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان کی ایک اسیسمنٹ تھی، اور اگرچہ اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی، لیکن اب اس کو ریکور کرنے کے لیے وہ اپنے بہت بڑے بڑے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ باہر بھیج رہے ہیں، تاکہ سفارتی محاذ پہ جو ان کو ناکامی ہوئی ہے اس کو بھی وہ امپروو کر سکیں. تو ہمیں بالکل ان تمام جوہتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہمارے رسپیکٹیبل ساتھی نے کہا کہ ہمیں اپنے اندرونی محاذ پہ بھی جو ہے اس پہ بھی فوکس کرنا ہے. اس جنگ نے ہمیں ایک قوم بنا دیا ہے، اب اس کو مینٹین کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپس کے جو گلے شکوے ہیں ان کو دور کریں. اگر ہم حالت جنگ میں پاکستان کی خاطر یکجان ہو سکتے ہیں تو پھر پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے. بالکل آپ نے درست جانب اشارہ کیا ہے. سلیم ضیاء صاحب، سر پاکستان کی سفارتی کامیابی کا جب ذکر آیا تو میں نے انٹرو میں جو سما باندھا تھا کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ اور امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ان کے درمیان جو ہونے والی ملاقات ہے اس کا جب اعلامیہ سامنے آیا تو اس میں مبہم سے انداز میں بھی پاکستان کا ذکر فرمانے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی، جبکہ اس سے پہلے دنیا کا رویہ، خاص طور پہ امریکہ بہادر کا رویہ ہمارے ساتھ جو تھا وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل تو بالکل بھی نہیں. حضور والا، سفارتی محاذ پر بھی انڈیا کو جو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سفارتی عسکری طور پر جو ان کا منہ کالا ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. آپ نے درست فرمایا، جو سفارتی معاملات میں بھی وہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بالکل آئسولیشن میں ہے. اور دیکھیں اسی جو ہمارے ابھی جو مارکا ہوا ہے اس میں چائنا، سعودی عرب، امارات، ترکی، آذربائیجان، ایران اور دیگر ممالک نے ہمارے ساتھ کھل کر ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ہمیں انہوں نے حوصلہ دیا ہے. عملی طور پر ہم نے ظاہر ان سے مدد نہیں لی، لیکن جو کچھ کیا پاکستان کی فورسز نے کیا، لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. لیکن کسی نے بھی بھارت کی طرف سے کسی ملک نے کوئی بات نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جھوٹ ہے اس کے لیے اس کی کہیں بھی اس کو سمجھا نہیں جاتا. کیونکہ انہوں نے باغام کے حوالے سے جو بات شروع کی تھی تو ان کو ہم بار بار کہتے رہے، شہباز شریف صاحب بار بار کہتے رہے، ہماری قیادت بار بار کہتی رہی، ہماری عسکری قیادت بار بار کہتی رہی کہ بھئی آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے آئیے، ثبوت نہیں ہے تو آپ بے شک کسی تیسرے ملک کو بیچ میں ڈالنا چاہتے ہیں، کسی فریق کو ڈالنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ڈال لیتے ہیں تاکہ ان سے فیصلہ لے لیں. مگر کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت تھا ہی نہیں، اور وہ ایک اپنی طرف سے آپ نے خود کیا تھا پہلگام کا معاملہ جو ہے، اس کی وجہ سے آپ کوئی چیز ثبوت سامنے نہ لا سکے. اور یہ دنیا اس سے اچھی طرح پوری طرح پہچان گئی ہے کہ جو 10 مئی کو ہمارے افواج نے جو کام کیا ہے وہ میں کہتا ہوں تاریخی کام ہے. اور 10 مئی کی جو کارروائی کی ہے افواج پاکستان نے، اس کو اس وقت تمام عسکری جتنے بھی ادارے ہیں، جہاں وہ ادارے جہاں پر فوجی تعلیم دی جاتی ہے، فوجی تربیت دی جاتی ہے، وہاں اس کے 10 مئی کے معاملے کو ایز اے کیس اسٹڈیز اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے پاکستان نے اتنا بڑا مارکا کیسے مارا ہے اس ملک کے خلاف جو اپنے آپ کو اس ایریے کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا لیڈر سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ شاید وہ یہاں پر وہ ہر ملک پر قبضہ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی ان کی آئسولیشن میں جانے کی، اس میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ وہ اس وقت آئسولیشن میں ہے. ہمارا میڈیا جو ہے وہ زبردست، میڈیا نے بڑا زبردست رول ادا کیا، برعکس ان کے جو مستقل جھوٹ بولتا رہا ان کا میڈیا. سر میڈیا کے جھوٹ کی بات تو مطلب اللہ معاف کرے کیا کرنا. ایئر مارشل صاحب، سر کراچی فتح کروا دیا تھا، لاہور کی پورٹ پر قبضہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد نہ جانے اور کیا کیا کچھ، لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک
جو تناؤ انڈین اینکرز کے چہروں پہ تھا، ان کی وہ جو درستی لہجے میں تھی، وہ کسی طور تھمنے میں نہیں آ رہی. حضور اس کی درستگی کے لیے، ہاضمے کی درستگی کے لیے کوئی نسخہ اگر آپ تجویز کرنا چاہیں. دیکھیے، ہمیں اس میڈیا کے محاذ پہ بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے، ری انرجائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اب میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. میں حکومت سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہم چونکہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جیسے آپ کے چینل پہ ماشاءاللہ آپ کی بڑی ویورشپ ہے، لیکن ہم سب اردو زبان یا ہندی سمجھنے والوں کے لیے ان سے ہم مخاطب ہو سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے جب ہم اپنے وفود، سفارتی وفود باہر بھیجیں، ان کے ساتھ ہم اپنے کچھ ایسے انٹلیکچوئلز اور کچھ ایسے میڈیا کے لوگوں کو بھیجیں جو وہاں پہ جا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ ہمارا کیس جو ہے اس کو پلیڈ کریں. جو ایسے چینلز جن کی گلوبل آؤٹ ریچ ہے اور جن کی ویورشپ پورے گلوب میں ہے، وہاں پہ کہی ہوئی بات کا جو ہے بہت اچھا جو ہے اثر ہوگا، اور اس میں ہم اپنی پرسیپشن مینجمنٹ بہتر کریں گے. اس میں ہم اپنا موقف جو ہے، کیونکہ بھارت نے ہمارے ساتھ جو کائنیٹک ایک جنگ کی وہ اپنی جگہ پہ، وہ جو آبی جارحیت کر رہا ہے، وہ جو اسٹیٹ سپانسرڈ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیے، آج بھی بلوچستان کے شہر سوراب میں جو ہے وہاں پہ ایک ٹیررزم کا ایک کافی بڑا ایک واقعہ ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں باہر جا کے بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں میڈیا فرنٹس کو سنبھالنا چاہیے میرے خیال میں. بالکل. آن اے لائٹر نوٹ، سلیم ضیاء صاحب، میں والنٹیرلی سب سے پہلے اپنا نام پیش کرتا ہوں. اس سے دو کام ہوگا. ایک تو جو ایئر وائس مارشل صاحب کی چاہت ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور دوسرا جو ہے میرے پاسپورٹ پہ ایک مہر بھی لگ جائے گی. اسی بہانے میں ذرا کوئی کام کاج بھی کر سکوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ میری جو درخواست ہے اس پر ہمدردانہ غور فرمائیں. اور یہاں بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آخری سیگمنٹ میں انٹر ہو چکے ہیں. چودھری اعجاز صاحب، سر انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر معذرت کا طلبگار ہوں. حضور یہ مجھے بتائیے، پاکستان کے ہاتھوں ہونے والی حالیہ جوتے بازی کے بعد رافیل بنانے والے انجینئرز کا ایک وفد، وہ جو پہیاں خود پہنچا تھا نام نہاد سیکولر جمہوریہ، اس کو طیاروں کو دیکھنے چھونے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی سیکیورٹی کے بہانے بنا کر کے. حضور اگر بادل نخواستہ وہ طیاروں تک ایکسس کر بھی لیں گے تو وہ اللہ مارے طیاروں میں سے کیا نکال لیں گے؟ طیاروں کا قصور تو ہے ہی نہیں. جب اڑانے والا اندھا کانا بھیڑا ہوگا تو پھر وہ طیارے اڑا کر کے وہ کون سا لال قلعے پہ جھنڈا لگا لے گا؟ جی بالکل. میں تو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جھوٹ ہوتا ہے، سچ میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو انڈیا کو دیکھیں اب کیا ہے کہ پاکستان میں ہم شادیانے بجا رہے ہیں، ہم جیت گئے. وہ اردو میں جیسے وائس مارشل صاحب کہہ رہے تھے، جاز صاحب، کہ ہمیں چاہیے کہ انٹرنیشنل جو پوری دنیا ہے اس کو بھی یہ کارنامے جو ہماری فورسز کے ہیں، ایئر فورس کے ہیں، یہ ساری دنیا کو بھی معلوم ہونے چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں تو تقریباً ہمارا سارا میڈیا، اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے میڈیا نے اچھی ذمہ داری دکھائی، بجائے کہ انڈین میڈیا جھوٹ بولتا رہا اور خود ہی ایکسپوز ہو گیا پوری دنیا کے سامنے. حالانکہ اس سے پہلے بڑے بڑے اچھے نام تھے انڈیا کے میڈیا انڈسٹری میں، جن کی اچھی کریڈیبلٹی تھی، سب نے اپنا آپ خراب کر لیا. تو اب جو آپ کا کویسچن ہے نا سر، کہ فرینچ کمپنی رافیل ہو گیا یا دوسرے، یا اب جتنا وہ چھپائیں گے اتنی کہانیاں بنے گی، اتنا وہ اپنے آپ کو اور گندا کریں گے. ہمیں بھی چاہیے کہ سچ بولیں. دیکھیں سچ میں طاقت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ملک کے اندر جس طرح ہم ایک قوم بنے ہیں، یہ سیاسی محاذ کے اوپر بھی ایسی ہی کامیابیاں ہوں کہ ملک کے اندر جو تناؤ ہے وہ بھی ختم ہو، اور
ہم ایک قوم بن کے معاشی محاذ کے اوپر بھی، سیاسی محاذ کے اوپر بھی، اور ظاہر ہے جنگی محاذ کے اوپر بھی ہمیں چکنا رہنا ہوگا، پھر پاکستان آگے بڑھے گا۔ اللہ نہ کرے، کیونکہ آنے والی جنگیں جو ہے یہ ٹینکوں کی جنگیں نہیں ہوں گی، فوج کا بھی رول اس میں زیادہ رول ٹیکنالوجی کا ہوگا، زیادہ رول جس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی، جس کے پاس زیادہ پاورفل ٹیکنالوجی ہوگی، جس کو انٹر کنیکشن کہتے ہیں، یا جس کو زیادہ نیٹ ورکنگ ہوگی۔ درست ہے سر، بس آخری بس میں کنکلوڈنگ ریمارکس لینے کے لیے جاؤں گا ایئر وائس مارشل صاحب کے پاس۔ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں، آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں، پہلے بھی آپ سر غریب آدمی ہوں سر، جی بولیے۔ نہیں ٹھیک ہے، بس میں یہی بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر محاذ کے اوپر جو جس کو کہتے ہیں نا، جو پوری دنیا کے اندر ایک ہی اصول ہے، وہ اتحاد۔ دیکھیں جنگ صرف فوجیں نہیں لڑتی، قومیں لڑتی ہیں، ایبسولوٹلی پوری دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے۔ تو یہی میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری فوج ہے اسی طرح قوم بھی ایک ہو۔ سر آپ کا شکوہ مٹانے کے لیے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی سے اس کا جواب لوں تاکہ ہماری دوستی جو ہے وہ پکی ہو جائے۔ جی بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ سر یہ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں، وہ جو میں نے انٹرو میں خبر سنائی تھی کہ وہاں باقاعدہ یورینیم افزودگی کی وجہ سے اور پورے کا پورا گاؤں ایک پراسرار قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے لیے ہیو اینڈ کرائی کرنے والا خود اپنے ملک کے عوام کو جو ہے وہ داؤ پہ لگائے بیٹھا ہے۔ کچھ اگر اس حوالے سے فرمائیں تو پھر میں آگے ایئر وائس مارشل صاحب سے اس کے بارے میں جانوں۔ جی سر، یہ تو دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک بات جو ہے نا، یہ تسلیم آلموسٹ ہو چکی ہے کہ پاکستان کا جو ہمارا ایٹمی سسٹم ہے، ویلکم بیک ناظرین، الحمدللہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں چودھری اعجاز صاحب، تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، ساتھ ہی ساتھ ان کے بنفس نفیس تشریف فرما ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب، اور ٹیلی فون لائن پہ حکمراں جماعت کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے سلیم ضیاء صاحب۔ تمام معززین کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری شو میں شرکت کی زحمت اٹھا رکھی۔ سب سے پہلے ایئر وائس مارشل صاحب کے پاس جانے کا تمنائی ہوں۔ اعجاز صاحب، سر آپ کو میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے؟ جی بالکل۔ سر یہ جتنی بھی میں نے ابھی انٹرو میں باتیں کی ہیں، بھارتی ایئر چیف کا عالم یہ ہے کہ وہ سینہ کوبی کر رہا ہے اور مودی جو ہے وہ پاکستان کو تڑیا لگا رہا ہے کہ میری گولیاں تو ہیں ہی، گولیاں نہیں ہیں جبھی تو ایئر چیف کی آہو بکا سے فضا گونج رہی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھن ٹھن گوپال ہے، تو پھر یہ انڈیا ہم سے لڑنے کا آیا تھا۔ دیکھیے نور عارفین صاحب، دیکھیے جو مودی صاحب کر رہے ہیں وہ تو جنگ کی صورت میں جو ان کو شکست کی ہزیمت اٹھانا پڑی، وہ اس میں اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ نعرے بازی کر رہے ہیں، اور ان کا جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ یقیناً ان کے ڈومیسٹک ووٹر یا ووٹ بینک ہے۔ جہاں تک ان کے ایئر چیف کی بات ہے، دیکھیے وہ ایک پروفیشنل سولجر ہیں، اور انہوں نے جب جنگ میں ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے یقیناً اس کا ایک پروفیشنل جو ہے نا ریویو کیا ہوگا، اور انہوں نے اپنی ویکنیسز اور پاکستان کی جو سٹرینتھس ہیں جس کی بنا پہ ان کو شکست ہوئی بھارت کو، وہ انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں، جو کہ میرے خیال میں ایک پروفیشنل آنیسٹی ہے کہ اگر آپ ایک ایئر فورس کو وہ اکوپمنٹ بر وقت نہیں دیتے یا وہ اسباب مہیا نہیں کرتے جس سے وہ اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر سکیں، کامبٹ ریڈی کر سکیں، تو پھر ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایک اگرچہ سائز میں چھوٹی مگر ایک پوٹنٹ اسٹرانگ ایئر فورس کے خلاف آپ ان کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دیں، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو ہوا اس شارٹ انٹینس وار میں۔ تو
تو میرا خیال ہے جو مودی صاحب کر رہے ہیں وہ غلط ہے. جو ایئر چیف نے بات کی انہوں نے تو اپنی پروفیشنل جو ہے اسیسمنٹ دے دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے لڑیں تو پھر ہمیں اس کے لیے ریسورسز بھی بر وقت دیے جائیں اور پھر اس کے بعد ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. بالکل آپ نے درست فرمایا. سلیم ضیاء صاحب کے پاس جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بیان جو آپریشن سندور سے متعلق بھارتی ایئر چیف نے دیا میرے سامنے کھلا ہوا ہے. دفاعی خریداری کا حیران کن فارمولہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ہر منصوبہ تاخیر کا شکار ہے اور ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں جو آج تک وقت پر مکمل ہوا ہو. کہتے ہیں دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہمیں ہتھیار نہیں ملتے. سلیم ضیاء صاحب، سر آپ نے یہ رونا پیٹنا، یہ آہو فغاں جو ایئر چیف کی بھارتی فضاؤں سے ہم تک، ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، سنی. حضور والا یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا. وہ جو اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھتے تھے وہ کس برتے پہ بن پائے گا؟ یہاں تو افواج کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے اور مودی تڑیاں لگا رہا ہے. نور اللہ عارفین صاحب، مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ محترم مودی صاحب اب تک ڈینائل میں ہیں. ڈینائل وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں ظاہر ہے کہ آدمی حقیقت سے بالکل دور ہو جاتا ہے اور حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اب ان کے آپ خود سوچیں کہ اتنے سینئر عسکری قیادت جو ہے وہ جو باتیں کر رہی ہے، یا جو ان کی سیاسی قیادت جو ہے وہ بات کر رہی ہے، یا جو ان کا میڈیا بات کر رہا ہے، سول سوسائٹی جو باتیں کر رہی ہے، وہ میرے خیال ہمارے کہنے سے کہیں زیادہ زورآور ہے. ان کا کیس جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ ہمارا کیس لڑ رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت ہماری وہ پوزیشن ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کیفیت میں ہے کہ ہم پاکستان سے کسی طرح کا پنگا لیں یا جنگ میں جائیں. تو یہ ان کے لیے بہتری اسی میں ہے کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو سمجھ جائیں اور اپنے اوقات میں رہیں، کیونکہ شاید انہوں نے بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کر لیا تھا پاکستان کو. اندازہ نہیں، وہ 71 کی بات کر دیتے ہیں. 71 کی بات اور تھی. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے سر. یہ اس وقت ہم 2025 سے بیٹھے ہیں اور اس وقت ہماری افواج جو ہیں وہ اس وقت بہت بہترین ہاتھوں میں ہیں. جنرل حافظ منیر صاحب ہیں اور ایئر چیف ہمارے ظہیر بابر صاحب ہیں اور اسی طرح نیوی کے جو ہمارے فورسز ہیں، یہ ساری اور ہماری سول قیادت، ہماری ساری سیاسی قیادت ایک پیج پر ہے. کسی نے بھی کوئی پاکستان کے افواج کے خلاف یا اس آپریشن کے خلاف کوئی منفی بات نہیں کی ہے. سب جانتے ہیں، دنیا جان گئی ہے، پورا میڈیا جان گیا ہے، دنیا کا میڈیا جان گیا ہے کہ صحیح حقیقت کیا ہے. ان کے اپنے جو رفائل تھے وہ جس طرح زمین بوس ہوئے، جس طرح وہ مری ہوئی چڑیوں کی طرح زمینوں پر گر گئے، وہ ساری چیزیں رپورٹڈ ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں. اور انڈیا، بھارت کے عوام جو ہیں وہ باہر کے جو سر انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہونے کے علاوہ آپ تو خود بھارتی قیادت، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ابھی کہا، وہ سبرامنیم نام کا بدزبان ایک لیڈر ہے انڈیا میں، خود بیٹھا ہوا، وہ اب باقاعدہ وہ گانے گا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ واقعی پاکستان نے ہمارے طیاروں کو جس طرح سے مار کے گرایا اس کی نظیر نہیں ملتی. تو وہ آپ کی بات یہاں میں اس سے بالکل اتفاق کرتا چلوں کہ یہ اسٹیٹ آف ڈینائل ہے اور کچھ بھی نہیں. میں چودھری اعجاز صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. سر انتہائی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنا پڑا، لیکن آپ یقین کیجئے یہ دیدہ و دانستہ حرکت نہیں تھی. میں آئی لو یو کہتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ اپنا پہلا سوال داغے دیتا ہوں. حضور، یہ جس گھونسلے پر مودی صاحب کا آشیانہ تھا، معاف کیجئے گا میرے منہ سے صاحب نکل گیا، جس گھونسلے پہ اس بدذات کا آشیانہ تھا، اس گھونسلے میں تو کچھ بچا ہی نہیں. آگ کی لپٹیں ہیں کہ اس کو نگلے چلے جا رہی ہیں اور یہ پاکستان کو دھمکیاں دیے چلا جا رہا ہے. اس ایک کار جہل پر اگر آپ کوئی تبرہ فرمانا چاہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی. چلیں دیر آئے درست آئے، لیکن تبرہ وغیرہ تو خیر نہیں، میرے خیال میں غیر مناسب ہے. بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، ہم سب کو فخر ہے کہ ہماری فورسز نے جس طرح جنگ لڑی اور پوری دنیا میں عزت کمائی.
دیکھیں میرے بڑے دوست ہیں چائنی، وہ خوش ہیں کہ ایک جو ہماری پروفیشنل آرمی ہے، پروفیشنل ایئر فورس ہے، خاص کر جو ایئر فورس کا رول تھا کمال کا تھا، اور وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے جہاز جو ہیں وہ ریئل وار کے اندر ٹیسٹ ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ون ون دونوں طرف سے. لیکن میں ایک بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ہم بہت خوش ہیں اور انڈیا یقیناً، دیکھیں جھوٹ کے کوئی پار نہیں ہوتے، سچ سچ ہوتا ہے اور سچ میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو انڈیا نے جھوٹ بولا، ساری دنیا کے سامنے آ گئی حقیقت. تو اسی طرح میں چاہوں گا کہ ان کا جو ایئر چیف جو بات کر رہا تھا، اس نے آخر میں جو کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہمیں سیکھنا چاہیے، اور آج کی ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے دنیا میں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی پروفیشنل پاکستان ایئر فورس ہے اور چائنی ٹیکنالوجی اتنی ریلائبل ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا امتزاج جو تھا، جو ہوا، اور میں تو کوئی آرمی یا ایئر وائر مارشل صاحب ہیں بیٹھے ہوئے، یہ انہوں نے بہتر بتایا. لیکن جو حقائق سامنے نظر آ رہے ہیں کہ آئندہ کی جنگیں جو ہیں وہ صرف پیسے کی اور ٹیکنالوجی کی ہیں، اور آف کورس پروفیشنل آرمی تو چاہیے ہی ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہماری فورسز اسی طرح اور ہم بھی اسی طرح تیاریاں جاری رکھیں. زیادہ خوشیاں منانے سے ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ آنے والی جنگ، کیونکہ آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ مودی کیونکہ سیاستدان ہے اور اس وقت وہ اس کی بالکل ووٹ بینک اس کا گو کہ انڈیا کے اندر وہ نعرے مار رہا ہے کہ ہم جیت گئے، انڈیا جیت گیا، لیکن کوئی بھی آدمی اس پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں وہ ضرور کوئی حرکت کرے گا. تو ہمیں ایک تو چوکنا رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جس طرح بحیثیت قوم، ساری قوم نے یکجا ہو کے انڈیا کے خلاف آواز بلند کی، اسی طرح ہمیں ملک کے اندر بھی جو یکجہتی، اتحاد، اور جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا کہ تنظیم، ایمان، ان سب چیزوں کی طرف بھی دھیان دینا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے وہی لے کر کے میں ایئر وائس مارشل صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر اعجاز صاحب، یہ جو خدشہ جس کا اظہار ابھی ہمارے محترم مہمان نے فرمایا، چودھری اعجاز صاحب نے، کہ مودی یقیناً خاموش نہیں بیٹھے گا اور وہ ہمارے اعصاب کو جو ہے وہ مزید ٹیسٹ کرنے کے لیے کسی مزید جہالت کا ارتکاب کرے گا. سر ڈو یو ریلی تھنک کہ مودی کی افواج، چاہے وہ ایئر فورس ہوں چاہے وہ آرمی ہو، آرمی موو کرنے کا تو خیر سوال ہی اس وقت پیدا نہیں ہوتا، ایئر فورس کے ذریعے سے جو معرکہ آرائی ابھی ہوئی تھی اس کا جو حال سب نے دیکھا، پلس اس ایک وقت میں کہ جب بھارتی جو ایئر چیف ہے اس کی اتنی بڑی جو ہے وہ جگہ سائی انہوں نے اپنے ملک کی کروا دی ہے، اس کے بعد مودی اگر کوئی ایڈونچر مول لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایئر چیف جس نے انڈین میڈیا کے سامنے آ کر کے اور مودی کا بھانڈا پھوڑا، یہ یا اس کے طیارے ٹس سے مذہبی ہوں گے؟ دیکھیں جی، وہ ایک پروفیشنل فورس کمانڈر ہے، اگر اس کو حکم دیا جائے گا تو وہ جو وسائل ان کے پاس ہیں، جس طرح انہوں نے پہلے کوشش کی، وہ دوبارہ کر لیں گے. ابھی ریسنٹلی دیکھیے، ابھی آج کے ہی میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بھی یہ اپنا بڑا واضح بیان دیا ہے کہ ہمیں بھارت کی طرف سے چوکنا رہنا ہے اور ان کی طرف سے کسی بھی مزید مس ایڈونچر کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیں بالکل تیار رہنا چاہیے اور ہمیں ہر محاذ پہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس ریسنٹ جنگ نے جو ایک چیز بڑی واضح کر دی کہ یہ صرف فورسز کی یا ایک سلیکٹیو فورس کمپوننٹ ایئر فورس یا نیوی یا آرمی کی اپلیکیشن یا امپلائمنٹ نہیں تھی، یہ ایک فل اسپیکٹرم وار تھی جو جس جنگ کے تمام جو آج کے دور میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کو استعمال کیا گیا.
میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول تھا، جس میں بھارت نے کوشش کی کہ ان کا نیریٹو بلڈ ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب تک کوشش کر رہے ہیں اپنے جو ہے بیٹل جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو ریکور کرنے کی. اور اسی طرح ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان کی ایک اسیسمنٹ تھی، اور اگرچہ اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی، لیکن اب اس کو ریکور کرنے کے لیے وہ اپنے بہت بڑے بڑے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ باہر بھیج رہے ہیں، تاکہ سفارتی محاذ پہ جو ان کو ناکامی ہوئی ہے اس کو بھی وہ امپروو کر سکیں. تو ہمیں بالکل ان تمام جوہتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہمارے رسپیکٹیبل ساتھی نے کہا کہ ہمیں اپنے اندرونی محاذ پہ بھی جو ہے اس پہ بھی فوکس کرنا ہے. اس جنگ نے ہمیں ایک قوم بنا دیا ہے، اب اس کو مینٹین کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپس کے جو گلے شکوے ہیں ان کو دور کریں. اگر ہم حالت جنگ میں پاکستان کی خاطر یکجان ہو سکتے ہیں تو پھر پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے. بالکل آپ نے اور آخری بات میں اس سلسلے میں یہ کہوں، سلیم ضیاء صاحب، سر پاکستان کی سفارتی کامیابی کا جب ذکر آیا تو میں نے انٹرو میں جو سما باندھا تھا کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ اور امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ان کے درمیان جو ہونے والی ملاقات ہے اس کا جب اعلامیہ سامنے آیا تو اس میں مبہم سے انداز میں بھی پاکستان کا ذکر فرمانے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی، جبکہ اس سے پہلے دنیا کا رویہ، خاص طور پہ امریکہ بہادر کا رویہ ہمارے ساتھ جو تھا وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل تو بالکل بھی نہیں. حضور والا، سفارتی محاذ پر بھی انڈیا کو جو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سفارتی عسکری طور پر جو ان کا منہ کالا ہوا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. آپ نے درست فرمایا، جو سفارتی معاملات میں بھی وہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بالکل آئسولیشن میں ہے. اور دیکھیں اسی جو ہمارے ابھی جو مارکا ہوا ہے اس میں چائنا، سعودی عرب، امارات، ترکی، آذربائیجان، ایران اور دیگر ممالک نے ہمارے ساتھ کھل کر ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ہمیں انہوں نے حوصلہ دیا ہے. عملی طور پر ہم نے ظاہر ان سے مدد نہیں لی، لیکن جو کچھ کیا پاکستان کی فورسز نے کیا، لیکن وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. لیکن کسی نے بھی بھارت کی طرف سے کسی ملک نے کوئی بات نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جھوٹ ہے اس کے لیے اس کی کہیں بھی اس کو سمجھا نہیں جاتا. کیونکہ انہوں نے بالگام کے حوالے سے جو بات شروع کی تھی تو ان کو ہم بار بار کہتے رہے، شہباز شریف صاحب بار بار کہتے رہے، ہماری قیادت بار بار کہتی رہی، ہماری عسکری قیادت بار بار کہتی رہی کہ بھئی آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے آئیے، ثبوت نہیں ہے تو آپ بے شک کسی تیسرے ملک کو بیچ میں ڈالنا چاہتے ہیں، کسی فریق کو ڈالنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ڈال لیتے ہیں تاکہ ان سے فیصلہ لے لیں. مگر کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت تھا ہی نہیں، اور وہ ایک اپنی طرف سے آپ نے خود کیا تھا بالگام کا معاملہ جو ہے، اس کی وجہ سے آپ کوئی چیز ثبوت سامنے نہ لا سکے. اور یہ دنیا اس سے اچھی طرح پوری طرح پہچان گئی ہے کہ جو 10 مئی کو ہمارے افواج نے جو کام کیا ہے وہ میں کہتا ہوں تاریخی کام ہے. اور 10 مئی کی جو کارروائی کی ہے افواج پاکستان نے، اس کو اس وقت تمام عسکری جتنے بھی ادارے ہیں، جہاں وہ ادارے جہاں پر فوجی تعلیم دی جاتی ہے، فوجی تربیت دی جاتی ہے، وہاں اس 10 مئی کے معاملے کو ایز اے کیس اسٹڈیز اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے پاکستان نے اتنا بڑا مارکا کیسے مارا ہے اس ملک کے خلاف جو اپنے آپ کو اس ایریے کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا لیڈر سمجھتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ شاید وہ یہاں پر وہ ہر ملک پر قبضہ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی ان کی آئسولیشن میں جانے کی، اس میں بالکل آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ وہ اس وقت آئسولیشن میں ہے. ہمارا میڈیا جو ہے وہ زبردست، میڈیا نے بڑا زبردست رول ادا کیا، برعکس ان کے جو مستقل جھوٹ بولتا رہا ان کا میڈیا. سر میڈیا کے جھوٹ کی بات تو مطلب اللہ معاف کرے کیا کرنا. ایئر مارشل صاحب، سر کراچی فتح کروا دیا تھا، لاہور کی پورٹ پر قبضہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد نہ جانے اور کیا کیا کچھ، لیکن اس کے بعد بھی ابھی تک
جو تناؤ انڈین اینکرز کے چہروں پہ تھا, ان کی وہ جو درستی لہجے میں تھی, وہ کسی طور تھمنے میں نہیں آ رہی. حضور اس کی درستگی کے لیے, ہاضمے کی درستگی کے لیے کوئی نسخہ اگر آپ تجویز کرنا چاہیں. دیکھیے, ہمیں اس میڈیا کے محاذ پہ بھی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے, ری انرجائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اب میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. میں حکومت سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہم چونکہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے, جیسے آپ کے چینل پہ ماشاءاللہ آپ کی بڑی ویورشپ ہے, لیکن ہم سب اردو زبان یا ہندی سمجھنے والوں کے لیے ان سے ہم مخاطب ہو سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے جب ہم اپنے وفود, سفارتی وفود باہر بھیجیں, ان کے ساتھ ہم اپنے کچھ ایسے انٹلیکچوئلز اور کچھ ایسے میڈیا کے لوگوں کو بھیجیں جو وہاں پہ جا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ ہمارا کیس جو ہے اس کو پلیڈ کریں. جو ایسے چینلز جن کی گلوبل آؤٹ ریچ ہے اور جن کی ویورشپ پورے گلوب میں ہے, وہاں پہ کہی ہوئی بات کا جو ہے بہت اچھا جو ہے اثر ہوگا, اور اس میں ہم اپنی پرسیپشن مینجمنٹ بہتر کریں گے. اس میں ہم اپنا موقف جو ہے, کیونکہ بھارت نے ہمارے ساتھ جو کائنیٹک ایک جنگ کی وہ اپنی جگہ پہ, وہ جو آبی جارحیت کر رہا ہے, وہ جو اسٹیٹ سپانسرڈ کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے, آج بھی آپ دیکھیے, آج بھی بلوچستان کے شہر سوراب میں جو ہے وہاں پہ ایک ٹیررزم کا ایک کافی بڑا ایک واقعہ ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں باہر جا کے بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں میڈیا فرنٹس کو سنبھالنا چاہیے میرے خیال میں. بالکل. آن اے لائٹر نوٹ, سلیم ضیاء صاحب, میں والنٹیرلی سب سے پہلے اپنا نام پیش کرتا ہوں. اس سے دو کام ہوگا. ایک تو جو ایئر وائس مارشل صاحب کی چاہت ہے وہ پوری ہو جائے گی, اور دوسرا جو ہے میرے پاسپورٹ پہ ایک مہر بھی لگ جائے گی. اسی بہانے میں ذرا کوئی کام کاج بھی کر سکوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ میری جو درخواست ہے اس پر ہمدردانہ غور فرمائیں. اور یہاں بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آخری سیگمنٹ میں انٹر ہو چکے ہیں. چودھری اعجاز صاحب, سر انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر معذرت کا طلبگار ہوں. حضور یہ مجھے بتائیے, پاکستان کے ہاتھوں ہونے والی حالیہ جوتے بازی کے بعد رافیل بنانے والے انجینئرز کا ایک وفد, وہ جو پہیاں خود پہنچا تھا نام نہاد سیکولر جمہوریہ, اس کو طیاروں کو دیکھنے چھونے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی سیکیورٹی کے بہانے بنا کر کے. حضور اگر بادل نخواستہ وہ طیاروں تک ایکسس کر بھی لیں گے تو وہ اللہ مارے طیاروں میں سے کیا نکال لیں گے؟ طیاروں کا قصور تو ہے ہی نہیں. جب اڑانے والا اندھا کانا بھیڑا ہوگا تو پھر وہ طیارے اڑا کر کے وہ کون سا لال قلعے پہ جھنڈا لگا لے گا؟ جی بالکل. میں تو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جھوٹ ہوتا ہے, سچ میں بہت طاقت ہوتی ہے. تو انڈیا کو دیکھیں اب کیا ہے کہ پاکستان میں ہم شاید جانے بجا رہے ہیں, ہم جیت گئے. وہ اردو میں جیسے وائس مارشل صاحب کہہ رہے تھے, جاز صاحب, کہ ہمیں چاہیے کہ انٹرنیشنل جو پوری دنیا ہے اس کو بھی یہ کارنامے جو ہماری فورسز کے ہیں, ایئر فورس کے ہیں, یہ ساری دنیا کو بھی معلوم ہونے چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں تو تقریباً ہمارا سارا میڈیا, اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے میڈیا نے اچھی ذمہ داری دکھائی, بجائے کہ انڈین میڈیا جھوٹ بولتا رہا اور خود ہی ایکسپوز ہو گیا پوری دنیا کے سامنے. حالانکہ اس سے پہلے بڑے بڑے اچھے نام تھے انڈیا کے میڈیا انڈسٹری میں, جن کی اچھی کریڈیبلٹی تھی, سب نے اپنا آپ خراب کر لیا. تو اب جو آپ کا کویسچن ہے نا سر, کہ فرینچ کمپنی رافیل ہو گیا یا دوسرے, یا اب جتنا وہ چھپائیں گے اتنی کہانیاں بنے گی, اتنا وہ اپنے آپ کو اور گندا کریں گے. ہمیں بھی چاہیے کہ سچ بولیں. دیکھیں سچ میں طاقت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ملک کے اندر جس طرح ہم ایک قوم بنے ہیں, یہ سیاسی محاذ کے اوپر بھی ایسی ہی کامیابیاں ہوں کہ
ملک کے اندر جو تناؤ ہے وہ بھی ختم ہو اور ہم ایک قوم بن کے معاشی محاذ کے اوپر بھی, سیاسی محاذ کے اوپر بھی اور ظاہر ہے جنگی محاذ کے اوپر بھی ہمیں چکنا رہنا ہوگا, پھر پاکستان آگے بڑھے گا. اللہ نہ کرے, کیونکہ آنے والی جنگیں جو ہیں یہ ٹینکوں کی جنگیں نہیں ہوں گی. فوج کا بھی رول اس میں زیادہ رول ٹیکنالوجی کا ہوگا, زیادہ رول جس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی, جس کے پاس زیادہ پاورفل ٹیکنالوجی ہوگی, جس کو انٹر کنیکشن کہتے ہیں, یا جس کو زیادہ نیٹ ورکنگ ہوگی. درست ہے سر. بس آخری بس میں کنکلوڈنگ ریمارکس لینے کے لیے جاؤں گا ایئر وائس مارشل صاحب کے پاس. آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں, پہلے بھی آپ سر غریب آدمی ہوں سر. جی بولیے. نہیں ٹھیک ہے, بس میں یہی بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر محاذ کے اوپر جو جس کو کہتے ہیں نا, جو پوری دنیا کے اندر ایک ہی اصول ہے وہ اتحاد. دیکھیں جنگ صرف فوجیں نہیں لڑتی, قومیں لڑتی ہیں. ایبسولوٹلی. پوری دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے. تو یہی میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہماری فوج ہے اسی طرح قوم بھی ایک ہو. سر آپ کا شکوہ مٹانے کے لیے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی سے اس کا جواب لوں تاکہ ہماری دوستی جو ہے وہ پکی ہو جائے. جی بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں. سر یہ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں وہ جو میں نے انٹرو میں خبر سنائی تھی کہ وہاں باقاعدہ یورینیم افزودگی کی وجہ سے اور پورے کا پورا گاؤں ایک پرسرار قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے. پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کے لیے ہیو اینڈ کرائے کرنے والا خود اپنے ملک کے عوام کو جو ہے وہ داؤ پہ لگائے بیٹھا ہے. کچھ اگر اس حوالے سے فرمائیں تو پھر میں آگے ایئر وائس مارشل صاحب سے اس کے بارے میں جانوں. جی سر, یہ تو دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک بات جو ہے نا یہ تسلیم آلموسٹ ہو چکی ہے کہ پاکستان کا جو ہمارا ایٹمی سسٹم ہے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.